نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام، مہمانان احترام اور میرے عزیز و عظیم طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس عنوان پر لب کشائی کی اجازت ملی ہے وہ ہے 14 اگست اور اہل مسلم کا تابناک مستقبل۔ صدر علی وقار، آج پاکستان کے کونے کونے میں آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ہر طرف جلسے ہیں، جلوس ہیں، جھنڈے ہیں، تقریریں ہیں، چراغاں ہیں، لیکن علامہ اقبال نے اپنے 2 مصروں میں پاکستان اور مسلمانوں کی حقیقت کو آشنا کر دیا۔ گوادی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی، گوادی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی، اوج سریا سے آسمان ہم کو زمین پہ دے مارا۔ اے آزادی کے شادیانوں پر تھرکنے والوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس پاکستان کے لیے کتنی ماؤں کے لختے جگر کٹ گئے، عظمتوں کے کتنے دریا بہے، کتنے علماء کرام اور مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کتنی ہی عظمتیں لٹ گئیں، کتنا خون بہا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ کتنی خون کی ندیاں بہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ آج مسلمان کا لہو رنگ بدل چکا ہے، کیونکہ کبھی ایک مظلومہ کی فریاد پر خلیفہ کا دل تڑپتا تھا، جس کے حرمن تیش سے کثرت داہر میں زلزلے طاری ہو جاتے تھے، لیکن آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ذبح ہوتے اور ان کی بے بسی کو بے رحم تماشائیوں کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے دلوں میں تڑپ، ہمارے پاؤں میں سکت، ہاتھوں میں ضرب کاری، زبان میں قوت للکار نہیں۔ اے اہل مسلم، اپنے دلوں میں تڑپ پیدا کرو، کیونکہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کرو دوبارہ۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کرو دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرز کہن کا چارہ۔ صدر علی وقار، وہ قوم جس کے کان تلواروں کی جھنکار سے آشنا تھے، آج اس کے نادان تو نادان سمجھدار طبقہ بھی رہن سہن کے راگ و رنگ کھو چکا ہے۔ ان کے دل و نظر شباب پر فریزتہ ہیں، شراب اور کباب ان کا لازمہ بن چکا ہے۔ وہاں مسجدوں کو مٹایا جا رہا ہے، مندروں کو سجایا جا رہا ہے۔ اے اہل مسلم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کیوں؟ یقیناً اس لیے کہ ایوبی کی شمشیر زنگ آلود ہو چکی ہے، سلطان محمود غزنوی کا جذبہ بت شکنی ہمارے دلوں سے اٹھ چکا ہے، ٹیپو سلطان کی تلوار ٹوٹ چکی ہے۔ اب تم میں وہ ہوش نہیں ہے، وہ جوش نہیں ہے۔ اگر اب بھی تم خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ 90 کروڑ مسلمانوں، ملت اسلامیہ کے جوانوں، خود سے بیگانوں، اپنے گریبان میں جھانکو اور سوچو کہ کیا وہ تمہارے آباء و اجداد نہ تھے کہ جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے میدان میں آمدن کا شور برپا ہو جاتا تھا؟ تھے تو وہ تمہارے آبا ہی، مگر تم کیا ہو؟ تھے تو وہ تمہارے آبا ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر زوال ہو۔ تمہیں ان سے کوئی نسبت روحانی نہیں، وہ اسلام پابند تھے، تم صرف اسلام پسند ہو۔ وہ کردار کے غازی تھے، تم گفتار کے غازی ہو۔ وہ سر فروش تھے، تم ضمیر فروش ہو۔ وہ ہر چیز کو اسلام پر قربان کر دیتے تھے، مگر تم اسلام کو ہر چیز پر نثار کر دیتے ہو۔ انہوں نے قرآن کو سینے میں رکھا، تم نے قرآن کو صندوق میں رکھا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے اپنی حالت کے بدلنے کا۔ شکریہ۔